اس کے بعد ایک صاحب نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی ہے مدینہ طیبہ، وہ واقعہ اتنا اہم تھا، اسلام کے لیے بہت اہم موڑ تھا، جس کو احادیث میں بھی کہا گیا، دوسرے جگہوں پر بھی کہا گیا، حق و باطل کے درمیان تفریق کا واقعہ تھا۔ اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کرتے رہے اور دائرہ بڑھتا رہا، اور ایک دور ایسا آیا کہ اچھے خاصے مسلمان ہو گئے، تو صرف اللہ کے رسول کو کفار مکہ نہیں ستاتے تھے، صحابہ کرام کو بھی ستاتے تھے، اور کون سی ایسی اذیت نہیں تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نہیں دی گئی۔ لیکن نبی کوئی معاملہ بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کرتا۔ صحابہ کرام آ کے شکوہ اور شکایت کرتے کہ اے اللہ کے رسول بہت ستا رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ یہ کہتے صبرا یا آل یاسر، یاسر کے خاندان والوں پر بڑے ظلم و ستم ہوئے، ان کی والدہ، ان کے ابا، ان پر اللہ کے رسول جب سنتے تو کہتے صبرا یا آل یاسر، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے خوشیاں لے آئیں گے۔ تو یقینی طور پر صحابہ نے بہت ظلم سہا۔ اللہ کے رسول نے جب صحابہ کی ان باتوں کو سنا تو آپ نے اجازت دے دیا کہ اگر تم لوگ جانا چاہو تو جا سکتے ہو مکے چھوڑ کر۔ اس زمانے میں نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس کے دل میں اسلام والوں کے لیے بڑی نرمی تھی، تو لوگوں کو جب معلوم ہوا تو لوگ مکہ مکرمہ سے حبشہ چلے گئے، اور نجاشی نے ان کا استقبال بھی کیا، ان کی آؤ بھگت بھی کی، بہت زیادہ لوگوں نے ورغلایا، لیکن اپنے ملک سے اس نے نکالا نہیں۔ لیکن اور لوگ جا رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی ہجرت کا حکم نہیں ملا، اور باقاعدہ دار الندوہ جو ہے کفار مکہ کا جو پارلیمنٹ ہاؤس تھا اس زمانے میں، جب کوئی اہم مشورہ کرنا ہوتا تھا تو وہی سب لوگ آتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، خود قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ دار الندوہ میں ایک میٹنگ طے ہوئی۔ ابلیس لعین کو جب معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ ایک اہم مسئلے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک قبیلے کا سردار بن کر سب سے پہلے وہاں کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہوا، اور جب لوگ آنا شروع کیے تو مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہا میں فلاں قبیلے کا سردار ہوں۔ اس انسانی شکل میں وہ آیا تو ان لوگوں نے استقبال کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور جب میٹنگ شروع ہوئی کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں، جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو ہدایت کا سامان لوگوں کے لیے لے کے آئے ہیں، جو قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے، دن بدن ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ جو بھی قریب ہوتا ہے ان کا عاشق بن جاتا ہے، اماں کو چھوڑ دیتا ہے، ابا کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے آبا اور اجداد کے دین کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی تجارت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ان پر روک لگائیں، اگر اسی طرح سے وہ بڑھتے رہے تو ایک دور ایسا آئے گا کہ ہم ان پر لگام نہیں لگا پائیں گے۔ مشورہ شروع ہوا، ایک صاحب نے کہا میری تجویز یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پیر میں بیڑی لگا کر ان کو کسی کمرے میں، کسی مکان میں بند کر دیا جائے، خود بخود اپنی موت وہ مر جائیں گے جب کھانا اور پینا ان کو نہیں ملے۔ ابلیس فوراً کھڑا ہوا، کہا نہ، میں اس تجویز کی رد کرتا ہوں، میں اس کو نہیں مانتا، اس لیے کہ ان کے ماننے والے ان کے اتنے عاشق ہیں کہ جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں جگہ وہ بند ہیں تو کمرہ کیا ہے، پورا مکان توڑ تاڑ کے ان کو نکال لیں گے، اور بیڑیاں اوڑیاں سب توڑ کے پھینک دیں گے، اور پھر جو ان کی شہرت ہوگی وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی جو آج ہے۔ تو فوراً یہ ہوگا چلو چھوڑو۔ دوسری تجویز، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے، مکے سے باہر کہیں دور و دراز علاقے میں بھیج دیا جائے، نہ کوئی ان کو جانے گا نہ کوئی پہچانے گا، تو اجنبی کی حیثیت سے رہیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ پھر ابلیس کھڑا ہوا اور کہا کہ نہ، یہ بات میں نہیں تسلیم کرتا، اور یہ تجویز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو مکہ کی زمین ہی ہمارے لیے مصیبت بنی ہے۔ اگر یہ کہیں لے جا کے ان کو چھوڑ دو گے تو وہاں پھر ان کی فوج تیار ہو جائے گی، ان کے ماننے والے تیار ہو جائیں گے، اور دو محاذ پر ہم کو ان سے ٹکر لینا پڑے گا، اور ہمارے اندر یہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ مکے میں بھی مقابلہ کریں اور باہر بھی مقابلہ کریں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو جہل، نام کچھ اور تھا لیکن کنیت تھی ابو جہل،
जहालत के बाप, उन्होंने अपनी तजवीज़ पेश की कि मेरी राय ये है अल-अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-अयाज़ु बिल्लाह सुम्मा अल-अयाज़ु बिल्लाह, इनको दुनिया से नस्त नाबूद कर, इनका नामो निशान ही मिट जाए। लोगों ने पूछा कैसे, तो कहा तमाम कबीलों से एक एक नौजवान चुना जाए और वो नौजवान पूरे उनके घर का मुहासरा कर लें, घेर लें उनके घर को, और जब वो निकले तो उन पर यकबारगी हमला कर दिया जाए। तो अगर वो दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो जब सारे लोग मिलकर मारेंगे तो क़िसास में किसी एक को कत्ल नहीं किया जाएगा, बल्कि दियत ली जाएगी, खून बहा लिया जाएगा और हम सब लोग मिलकर खून बहा देंगे। इब्लीस फौरन खड़ा हुआ, कहा शाबाश, ये है राय। और उसी की राय की तायीद के बाद बाकायदा तय हो गया फला दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया जाए और सारे नौजवान बिल्कुल तैयार रहें, और जब वो घर से निकले तो एकदम उन पर हमला कर दिया जाए। कुरान उसी वाक़े को जिक्र करता है और कहता है वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूक वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ऐ लोगों, उस वक्त को याद करो जब कुफ़ार मक्का हमारे नबी के साथ साजिशें कर रहे थे, प्लान बना रहे थे, खुफिया तदबीरें कर रहे थे, खुफिया मीटिंगें कर रहे थे, और उस मीटिंग में 3 तजवीज़ आई थी कि उनको जिला वतन कर दिया जाए, बेड़ी लगा के कहीं बंद कर दिया जाए या उनको मार दिया जाए, और इस तजवीज़ पर सबका इत्तेफाक हुआ था। अल्लाह कहते हैं वयमकुरून, ये लोग तदबीर कर रहे थे, खुफिया तदबीरें चल रही थी, चालें चल रही थी, साजिशें चल रही थी, और अल्लाह उनकी तदबीरों को तोड़ने का नज़्म कर रहा है। अल्लाह मक्र नहीं करते, यूँ तो अरबी में मक्र कहते हैं तदबीर को, अच्छी तदबीर भी हो सकती है, बुरी भी तदबीर हो सकती है, इसलिए कुरान में पढ़ेंगे मक्रुस्सय्यि, बुरी तदबीर। लेकिन अल्लाह ने जिसको अपने लिए मक्र कहा है, मुराद है कि उनकी जो तदबीरें थी, उनकी जो साजिशें थी, उनका जो प्लान था, मैंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक तरफ वो प्लान बनाए हुए थे फला दिन घर का मुहासरा करके उनको ख़त्म कर देंगे, अपने प्लान के मुताबिक वो सब लोग आए। दूसरी तरफ अल्लाह ने अपने नबी से कहा अब आप हिजरत कर लीजिए। अल्लाह के रसूल इसी हुक्म के इंतजार में थे। कई महीने पहले से अल्लाह के रसूल प्लान बनाने वाले थे, लेकिन आर्डर नहीं था, हुक्म नहीं था, इसलिए अल्लाह के रसूल खामोश थे। तैयारी मुहर्रम से कर रहे थे, लेकिन अल्लाह का हुक्म जब आया है तो वो रबीउल अव्वल में आया है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल के महीने में हिजरत किए। मदीने मक्का मुकर्रमा से अल्लाह के रसूल निकले हैं अपने यार गार हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लेकर, और हज़रत अली जिनकी परवरिश अल्लाह के रसूल ने किया था। सिर्फ इन 3 आदमियों को मालूम था कि प्लान क्या है, कब अल्लाह के रसूल निकलेंगे। और हज़रत अबू बकर जो यार गार थे, उनकी 2 बेटियां इस प्रोग्राम में शरीक थीं, हज़रत अस्मा और हज़रत आयशा। उसके अलावा कोई और नहीं जानता। इससे अंदाज़ा होता है कि अगर कोई प्लान बनाया जाए इस्लाम की तरवीज के लिए, इस्लाम की नशर व इशाअत के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए, तो वो खुफिया होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो यह है अगर कोई बात हुई किसी से बताना मत, सबसे बता दीजिए। और जबकि वहाँ हिजरत का हो रहा है इतना बड़ा वाक़या, उन्होंने प्लान बनाया है कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता न चले, रात में सो रहे हों, अचानक हमला कर दिया जाए। और अल्लाह जल्ल शानुहु अपने नबी से कह रहे हैं कि आप घर से निकल जाएं, और अल्लाह के रसूल अपने यार गार हज़रत अबू बकर को लेके निकले हैं और मुट्ठी में मिट्टी लिया और उन कुफ़ार के सरों पर डालते हुए चले गए। और सूरह यासीन की वो आयत पढ़ रहे थे वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। ये आयत पढ़ते हुए उनके सरों पर मिट्टी डालते हुए चले गए। और जब अल्लाह के रसूल वहाँ से निकल गए और फिर गारे सौर में 3 दिन तक क़याम किया, तमाम मशक्क़तें बर्दाश्त करते हुए मदीने तय्यबा पहुँच गए हैं। और उस बीच में जब सुबह हो गई है तो लोग देखा कि उनके घर का मुहासरा किए हुए खड़े थे। तो एक साहब ने कहा कि किस लिए खड़े हो? कहा उनका नामो निशान मिटाने के लिए खड़े हैं। तो उन्होंने कहा वो तो गए, तुम्हारा नामो निशान मिटेगा, उनका नामो निशान तो बुलंद होगा। वो तो तुम्हारे सरों पर मिट्टी डालकर तुमको रुसवा करके मक्के से चले गए।
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے کہا علی میرے پاس جو امانتیں ہیں کفار مکہ کی یہ تمہارے پاس رہیں گی، صبح کو ان کی امانتیں تم واپس کر کے تب آنا، اور آج کی رات میں میرے بستر پر تم سونا۔ آج بہت سے لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، تصور کیجئے کہ آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، آپ کا نام و نشان مٹانے کے لیے پوری تیاری کر چکے ہیں، اس وقت آپ کے بستر پر سونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو آؤ بیل مارو۔ ہم آپ ہوتے تو بلڈ پریشر ہائی ہوتا، لو ہوتا، اور نہ جانے کیا کیا کرتے، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے اس رات اتنی اچھی نیند آئی کہ زندگی میں کبھی اتنی اچھی نیند نہیں۔ جب لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، اس وقت تو خطرہ تھا، آپ اللہ کے رسول کے بستر پہ سوئے ہوئے تھے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آپ کی جان چلی جاتی، اور آپ کہنے بڑے آرام سے۔ کہا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ صبح کو امانتیں واپس کر کے تب مدینہ آنا، یہ اس بات کی یقین تھی میرے دل کے اندر کہ رات میں مروں گا۔ ویسے تو موت کا کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کا یہ کہنا کہ یہ امانتیں واپس کر کے آنا، اس کا مطلب ہے میں رات میں زندہ رہوں گا، صبح کو ان کی امانتیں واپس کر کے میں تب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کیے ہیں، یہ ہجرت کا واقعہ اسلام میں اتنا اہم موڑ تھا، آج بھی تاریخ داں کہتے ہیں فرق بین الحق والباطل، حق و باطل کے درمیان تفریق کا ایک سبب تھا ہجرت، اور ہجرت کا جو پیغام تھا وہ یہ تھا کہ اس مولا کی رضا جوئی کے لیے اپنا سب کچھ ہم قربان کر سکتے ہیں، وطن بھی قربان کر سکتے ہیں، اولاد بھی قربان کر سکتے ہیں، ماں باپ کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی تجارت کو بھی ہم قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس کی خوشنودی ہمیں چاہیے۔ اور اللہ کے رسول نے صحابہ نے وہ کر کے دکھایا۔ حضرت صہیب رومی روم سے آئے تھے، اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے چلے گئے تو اس وقت حکم یہ ملا کہ جو کمزور عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جو ہجرت کرنے پر قادر نہیں ہیں، ان کے لیے تو گنجائش ہے کہ مکے میں رہیں، لیکن جو ہٹے کٹے ہیں، ہجرت کرنے پر قادر ہیں، ان کے لیے ہجرت کرنا یہ ضروری ہے، ایمان کی علامت سمجھی جائے گی کہ ہجرت کریں۔ اور حضرت صہیب رومی روم سے آئے تھے، مکے میں آ کے تجارت کیا، بہت تجارت بڑھ گئی، اور اس کے بعد جب سنا کہ اللہ کے رسول جا چکے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، تو انہوں نے بھی پلان بنایا، کفار مکہ نے روک لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھے تیر انداز تھے، کبھی ان کا نشانہ خطا نہیں جاتا تھا، تیر لیا، کمان لیا اور نکلے تو لوگوں نے کہا صہیب کہاں جا رہے ہو؟ کہا جہاں میرے محبوب گئے ہیں وہیں میں جا رہا ہوں۔ کہا تم نے جو دولت کمائی ہے مکے میں کمائی ہے، یہاں سے دولت لے کے نہیں جا سکتے۔ کہا بس اتنا ہی؟ کہا ٹھیک، میں تو سمجھ رہا تھا تم میری جان لے لو گے، تم تو خالی مال مانگ رہے ہو، میں تو اپنا سارا مال تم کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنے محبوب کے پاس ضرور جاؤں گا۔ ہاں اگر تم لوگ مجھ سے لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار ہو تو تم بھی جانتے ہو کہ صہیب کا نشانہ کبھی غلط نہیں جاتا، جتنے تیر ہیں سب تمہارے سروں میں کیا ہے میں گھسا دوں، اور اس کے بعد جب تیر ختم ہو جائیں گے اس کمان سے تمہاری ٹھکائی کروں گا، تم کو بخشوں گا نہیں۔ لیکن جب سودا ہو گیا کہ مال چھوڑ کے چلے جاؤ، حضرت صہیب نے کہا لے لو۔ اور جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب واقعہ بتایا تو اللہ کے رسول نے صہیب رومی کو شاباشی دی، بہت اچھا کام کیا، تمہاری تجارت تو بڑی نفع بخش ہے، اتنی بڑی تجارت تو کسی نے نہیں کیا۔ اور قرآن میں باقاعدہ آیت بھی نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک شخص نے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے سارا مال مکے میں چھوڑ کر مدینہ طیبہ جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، قرآن میں باقاعدہ ان کے نام سے نہیں لیکن ان کی صفت کو ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے فروخت کر دیتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، مال سب کچھ دے دیتے ہیں تاکہ میرا مولا خوش ہو جائے۔ اللہ تو اپنے بندوں پر بڑا رحم کرنے والا، بڑا شفیق ہے۔ قیامت تک جب تک قرآن کی یہ آیت پڑھی جائے گی، حضرت صہیب رومی کا خاکہ جو ہے لوگوں کے ذہن میں آئے گا، یہی وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر